بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صدق اللہ العظیم۔ پوری دنیا میں وقتاً فوقتاً ملٹی لیول مارکیٹنگ MLM یا چینل مارکیٹنگ، عربی زبان میں التسویق الشبکی، التسویق الحرمی کے نام سے مختلف کاروبار چلتے رہتے ہیں۔ کبھی DXN کے نام پر، QNet، Amway، ویسٹیج، MRC، بزنس، یہ مختلف نام مختلف ملکوں میں چلتے رہے ہیں، اور آج کل ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ویسٹیج نامی ایک کاروبار کافی ترقی کر رہا ہے، لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان سارے کاروباروں کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے کہ استعمال کا سامان، کاسمیٹک کا سامان یا گھریلو کچن کی ضروریات، کسی ہوٹل کا قیام اور اس کے ٹکٹس وغیرہ وغیرہ مختلف انداز کا سامان بیچا جاتا ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ A کا ایک سلسلہ ہو، B کا ایک سلسلہ ہو، اور A والا آگے پھر A B دو لائن میں لوگوں کو بڑھاتا رہے، جوڑتا رہے، جتنا وہ جوڑتا جائے گا اتنا اس کو کمیشن ملتا رہے گا۔ ایک بنیادی بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا۔ مفتی صاحب کے سامنے پوری صورت مسئلہ بتا کر مسئلہ پوچھا جائے، اگر ان کے سامنے صورت مسئلہ مکمل طور پر نہ بتائی جائے اور اندھیرے میں رکھ کر حلال ہونے کی رائے لے لی جائے تو اس سے وہ حرام چیز حلال نہیں ہوتی ہے۔ ایمان والے کا یقین ہے کہ تھوڑا سا حلال بہتر ہے حرام کی زیادہ مقدار کے مقابلے میں۔ سب سے پہلا پہلو شرعی نقطہ نظر سے اس کاروبار کو دیکھنا چاہیے۔ اس پورے کاروبار میں ایک ہی مقصد ہوتا ہے، چینل بنانا، سلسلہ بڑھانا، رات دن محنت کر کے لوگوں کو مطمئن کرتے ہوئے ان کو حصے دار بنانے کی کوشش کرنا۔ اور اس کے نتیجے میں جو فیصدی نفع دیا جاتا ہے یا مختلف پوسٹ دیے جاتے ہیں، ان مختلف پوسٹ کے نام پر روپیے وصول کرنا، اس کے اندر بہت ساری شرعی قباحتیں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی قباحت یہ ہے کہ صفقۃ فی صفقۃ، اور ایک معاملے میں دوسرے معاملے کو جوڑا جاتا ہے۔ سامان خریدنے کے لیے شرط ہے کہ آپ ممبر بنیں، اور ممبر بننے کے لیے شرط ہے کہ سامان خریدیں۔
اجارہ اور بیع کو لازم ملزوم کر دیا گیا۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اس کاروبار سے جڑنے والا ایجنٹ یا کمیشن کمانے والا بھی قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ کمیشن بھی اس کو اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ کمیشن اور ایجنٹ آزاد ہوا کرتا ہے، سامان خریدے بغیر بھی وہ سامان بیچ سکتا ہے، کسی اور کمپنی کا بھی سامان بیچ سکتا ہے۔ ضرورت کا سامان یا مارکیٹ میں جس سامان کی ضرورت ہے عام طور پر کمیشن ایجنٹ وہی سامان بیچتا ہے، لیکن ملٹی لیول کمپنیوں میں یہ بات ہر جگہ پر دیکھی جا رہی ہے کہ بیچا جانے والا سامان عام طور پر خریدار کی ضرورت ہی نہیں ہوتا ہے، یا وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ خریدار عام حالات میں اسے خریدنا نہیں چاہتا، اور وہ سامان کھلے بازار میں اگر رکھا جائے تو اس کا خریدار نہیں ملتا، اس لیے اس کو کمیشن ایجنٹ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تیسری خرابی اس کے اندر غرر کی ہے۔ سامان خریدنے کے بعد آگے اگر چینل بنتا ہے تو پھر مجھے کمیشن ملے گا، اگر چینل نہیں بنتا ہے تو مجھے کمیشن نہیں ملے گا۔ یہی غرر ہے اور یہی جوا اور میسر اور قمار ہے۔ چینل بن گیا تو چاند تک پہنچ جائے گا، غیر معمولی نفع حاصل ہو جائے گا۔ چینل نہیں ملا تو ممبر بننے پر خریدے ہوئے سامان پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ بعض علماء عرب نے اس کو ربا الفضل اور ربا النسیئہ بھی کہا، کیونکہ چینل بنا کر آگے کمیشن حاصل کرنا ہی مقصود ہے، خریدا ہوا سامان ہرگز مقصود نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا 4,000 5,000 25,000 روپیے دے کر اس کے اوپر نفع حاصل کیا جا رہا ہے، تو یہ ربا الفضل بھی ہو سکتا ہے، ربا النسیئہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اکثر و بیشتر بڑے بڑے دارالافتاء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ حرام قرار دینے والوں میں ہندوستان کا دارالعلوم دیوبند ہے، ندوۃ العلماء ہے، مظاہر العلوم ہے، اور اسی طریقے سے فقہ اکیڈمی کی 300 صفحات پر مشتمل کتاب ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ، اور سوڈان کی فقہ اکیڈمی، اردن کا دارالافتاء، مصر کا دارالافتاء، سعودیہ کی افتاء کمیٹی، فلسطین کی افتاء کمیٹی، اور اسی طریقے سے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فقہ البیوع اپنی کتاب کے اندر بھی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جائز قرار دینے والے علماء نے جو دلائل دیے ہیں بہت کمزور ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے، اور غالباً وہ لوگ صحیح صورتحال سے واقف نہیں ہیں۔ تیسرا پہلو اقتصادی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اکنامک لیول پر ملٹی لیول مارکیٹنگ اکنامک کو تباہ کرنے والا ہے، تجارت کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچاتا ہے، اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، دوسرے فطری کاروباروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایسی کمپنیاں اچانک اپنا خسارہ بتلا کر غائب ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے پڑھنے والے طلباء پڑھائی میں دلچسپی ختم کر دیتے ہیں، کاروباری اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، پریکٹس کرنے والے اپنے پریکٹس کو ختم کر دیتے ہیں، اس خیالی دنیا اور اس وہمی نفع کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے کاروبار پر امریکہ میں، چائنا میں
کینیڈا میں اور بعض عرب ملکوں میں پابندی لگائی گئی ہے، ان کی ویب سائٹس پر دیکھا جا سکتا ہے، نہ مارکیٹنگ کرنے والوں کو باقاعدہ تنخواہ دینے کی ضرورت ہے۔ جس ملک میں اپنا سامان ملٹی لیول مارکیٹنگ کے ذریعے سے بیچا جا رہا ہے، اس ملک میں نہ کسی مزدور کو مزدوری دینے کی ضرورت ہے۔ باہر کی کوئی کمپنی عام طور پر کسی ملک میں داخل ہوتی ہے اور وہ اپنا سامان بہت آسانی کے ساتھ لوگوں پر تھوپ دیتی ہے، اور اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، نفع کا 1% ان کو دیتے ہوئے بڑا مال وہ سمیٹ کر اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ بعض حضرات اس ملنے والے نفع کو بونس قرار دیتے ہیں، انعام قرار دیتے ہیں۔ کیا انعام کے حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش ہوتی ہے؟ انعام تو ایک عقد تبرع ہے، ایک احسان کا معاملہ ہے۔ کیا اگر انعام نہ دیا جائے تو یہ محنت کرنے والے اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ان کو بونس نہ دینے پر وہ خاموش ہو جائیں گے؟ اچھی طرح اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نفع یا تو خرید و فروخت سے جائز ہوتا ہے، یا تو انویسٹ کرنے سے، مضاربت سے جائز ہوتا ہے، یا پارٹنر بننے سے جائز ہوتا ہے، یا اجیر اور مزدور بننے سے جائز ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ جس نے سامان خریدا، ٹھیک ہے، آپ نے سامان خریدا، آپ کے لیے سامان جائز ہے، لیکن یہاں پر ممبر بنے بغیر سامان خریدنا جائز نہیں ہے۔ دوسری قباحت، 10واں آدمی آپ کے ذریعے سے جو ممبر بنا، اس نے جو آگے بڑھتے بڑھتے 1000ویں نے دوسرے کو ممبر بنایا، اس میں پہلے کی کوئی محنت نہیں ہے، دوسرے کی کوئی محنت نہیں ہے، لیکن پہلے کو بہت بڑی مقدار کمیشن کی، بونس کی دی جا رہی ہے۔ یہ کسی جائز خانے میں نہیں آتی ہے۔ ہمیں ان بڑے بڑے اکانومسٹ کے بیانات کو دیکھنا چاہیے، علی قراداغی اور مصطفیٰ عدوی، فتاوی بینات کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 233 پر بھی اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ پہلی جس نے پہلے شخص کو ممبر بنایا، وہ نفع تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن کوئی آدمی پورے چینل سے ہٹ کر کوئی کاروبار نہیں خرید سکتا۔ پورے چینل سے ہٹ کر کوئی آدمی سامان نہیں خرید سکتا۔ پورے چینل سے ہٹ کر کوئی آدمی، ایک آدمی کا جو اس کے ہاتھ پر جوائن ہوا ہے، صرف اس کا کمیشن لے کر خاموش بیٹھ جائے، علیحدہ ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بھائی اس حرام اور ناجائز کمیشن کے کاروبار میں پڑ چکے ہیں، ان بھائیوں کو خیر خواہانہ یہ نصیحت ہے کہ وہ آگے اس چیز کو نہ بڑھائیں اور اس سے توبہ کریں۔ جو مال آ چکا ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں۔ جتنے لوگوں کو اس حرام کاروبار میں جوڑا ہے، ان لوگوں کو بتلا دیں کہ اب تک مجھے معلوم نہیں تھا، میں نادانی میں یہ حرکت کی ہے، آئندہ میں بھی اس سے توبہ کرتا ہوں، آپ کو بھی اس سے توبہ کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ دنیا کی تھوڑی دیر کی رسوائیاں آسان ہیں، آئندہ کی ہمیشہ ہمیش کی رسوائیوں کے مقابلے میں من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ کے لیے جو کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے عطا فرماتے ہیں۔ یہ رب کریم کا وعدہ ہے۔ اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے اس حرام سے توبہ کریں اور ابھی فوراً لوگوں کو جوائن کرنا چھوڑ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔